تھوڑا سا ادھر سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والکافرین والعاصین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومقتدانا وہادینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا الملقب طٰہٰ ویاسین بالقاسم محمد اعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ صلوات پر محمد وآل محمد تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے طبیعت ناساز ہے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد حضرات گرامی قدر اور معتبر اور محترم سامعین ذوی الاحترام، تین جہتیں ہیں اور ان تینوں جہتوں کے پیش نظر مجھے تھوڑا سا خطاب کرنا ہے۔ پہلی جہت تو یہ ہے کہ مجھے آج خطاب نہیں کرنا تھا، آج کے موعود ذاکر کی کچھ مجبوری تھی تو میں حاضر ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ میری جگہ وہ خطاب کر لیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں کہ جہاں نیابتوں کا سفر چلتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ طبیعت بہتر نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ دانش صاحب جو غالباً مجالس کے بانی ہیں، ان کا خصوصی حکم یہ ہے کہ مکمل اصلاحی مجلس ہونی چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ بیتاب ہلوری سے یہ کہیں کہ آپ انیس جیسے مصرے کہہ کے دکھا دیں تو بڑی مشکلات کا سفر ہوگا۔ میں ثواباً حاضر ہو گیا تاکہ ماحول باقی رہے، مجلسیں ہوتی رہے، اس بیان میں رکھنا نہ ہو۔ قرآن حکیم کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، میں بلا جوش خطابت چند لمحات کے لیے ثواباً حاضر ہوا ہوں۔ وہ آیت قرآن مجید کی اتنی بابرکت آیت ہے، پہلے تو میں اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، اور بالکل ذاکری کے مونڈ میں تو ہوں ہی نہیں، چند باتیں اصلاحی اور تصور الوہیت
اور آپ کے اذہان کو اللہ اور خالق کی طرف موڑنے کے لیے میں نے جس آیت کو تلاوت کیا، ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھیے آیت عموماً پڑھی نہیں جاتی، مگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کبھی کبھی ایک جملہ پورے بیان پر بھاری ہوتا ہے اور ایک کیفیت پوری مجلس پر بھاری ہوتی ہے۔ دیکھیے میں اسی لہجے میں آج خطاب کروں گا، آپ مجھ سے وہ توقع، وہ گھن گرج، وہ آب و تاب، وہ بیان، وہ جسارت، وہ بے باکی، وہ لفاظی کوئی توقع ہی نہ کیجئے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک عالم دین نے کبھی زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے پیروں کو نہیں پھیلایا، اور جب بھی کبھی تذکرہ ہوتا تھا کہ حضور آپ ہر وقت عبادت میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت باادب بیٹھے رہتے ہیں، تو انہوں نے اسی آیت کو پڑھ کے بتایا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس آیت کے پیش نظر کبھی انہوں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ بھائی غور فرمائیے کہ ایک طرف عمل کی کتاب یہ ہے، ایک طرف سیرت علماء یہ ہے، ایک طرف قرآن کا ارشاد گرامی یہ ہے، ایک طرف اللہ کا تصور یہ ہے، اور پھر خالق نہج البلاغہ نے ایک خطبے کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ یعلم عجیج الوحوش فی الفلاوات ومشاطی النینان فی البحار الغامرات، اور اس کے بعد کہتے وہ معاصی العباد فی الخلوات، اللہ وہ ہے، یہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یعلم عجیج الوحوش فی الفلاوات، وہ اللہ وہ ہے کہ جو جنگلوں میں چوپاؤں کے نالوں کو بھی سنتا ہے اور سمندر کی تہوں میں بیٹھی ہوئی مچھلیوں کی حرکت کو بھی جانتا ہے، اور تنہائی میں کیے ہوئے بندوں کے گناہوں سے بھی باخبر ہے۔ آپ تصور کیجئے میں آپ کو کس فکر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں جب تک مسجدوں کا تصور ہے تو عبادت کا تصور ہے، جبکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں مسجد سے باہر نکل کر بھی عبادت ہو سکتی ہے، مسجد کے اندر بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، جو گرجا میں جاتے ہیں وہ جس وقت تک عبادت کر رہے ہیں اس وقت تک عابد ہیں، جو مندروں میں جاتے ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، بس بھگوان کا تصور جب تک ہے کہ جب تک پوجا ہو رہی ہے، مگر اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جہاں صرف مسجدوں کے کونوں میں عبادت نہیں ہوتی، بلکہ آپ جہاں ہے وہاں عبادت کا تصور، آپ جس جگہ ہے وہاں عبادت کا تصور ہے۔ اور ارباب اعظم، میں نے قرآن حکیم کی جس آیت کو تلاوت کیا، عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ یہی وہ بات تھی جو جناب یوسف نے زلیخا کو بتائی تھی، اگر آپ کے اذہان کام کر رہے ہو تو میں آپ کو اس رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جب دروازے بند ہو گئے اور ایک مرتبہ زلیخا نے چاہا، دیکھیے آداب منبر پیش نظر ہے اور عصمتوں کا پہلو پیش نظر ہے، نبوتوں کا احترام پیش نظر ہے، لہٰذا اشاروں میں بات کہہ کے جاؤں گا کہ جب جناب یوسف کے سامنے زلیخا آئی اور دروازے بند ہو گئے اور زلیخا نے چاہا کہ میں اپنی خواہش نفس کو پورا کروں، تو ایک مرتبہ اس عمل سے پہلے ایک کپڑے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس بت پر ڈال دیا کہ جو سامنے رکھا ہوا تھا۔ جناب یوسف نے سوال کیا، جانتے تھے جناب یوسف زلیخا یہ کیا ہے؟
تو عجیب جواب دیا، کہا یوسف میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا معبود ہمیں اس حالت میں دیکھے، میرا خدا یہ منظر دیکھے، میرا اللہ یہ منظر دیکھے، جس کی میں عبادت کرتی ہوں وہ مجھے اس حالت میں دیکھے۔ یوسف نے لرزے کے ساتھ میں اللہ کو یاد کر کے کہا زلیخا تیرا خدا وہ ہے کہ جو ایک کپڑے سے ڈھانپا جا سکتا ہے، مگر میرا معبود وہ ہے جو 7 تالوں کے بعد بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک تصور ہے الوہیت کا، ایک تصور ہے، کیفیت ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور ہو جانا چاہیے کہ خدا جہاں بھی ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور ارباب ازا معرفت یوں ہی حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھیے فقرہ عرض کر رہا ہوں اور بڑا عجیب جملہ ہے، ابھی عرفہ گزرا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ مجھے معاف کیجئے گا، میری مجلس پڑھنے کی طبیعت ہے ہی نہیں، مگر کچھ باتیں آپ کی خدمت تک پہنچا سکتا ہوں۔ لہجہ بھولا ہوں، مفاہیم نہیں بھولا، اور جملہ کہہ رہا ہوں کہ طبیعت خراب ہے، ایمان خراب نہیں ہے۔ لہذا سن لیجئے 2-4 باتیں، عجیب کیفیت ہے کہ نہیں۔ دعائے عرفہ، عرفے کے دن امام حسین کہہ رہے ہیں، اس دعا کا مشہور ترین جملہ ما وجدا من فقدکا وما فقدا من وجدکا۔ کس کا جملہ ہے؟ اس امام عالی مقام کا جملہ کہ جس کے عزا کے لیے آپ تیار ہیں۔ وہ حسین کیا کہہ رہا ہے؟ میدان عرفات میں امام حسین کہہ رہے ہیں، میرا مولا دعا میں جملہ کہہ رہا ہے، تنہا کھڑے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے، آنسو جاری ہے، رخساروں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بھائی حسین کے صبر اور مظلومیت کو دیکھنے والوں، حسین کی عبادتوں پہ نظر ڈالو۔ مقام عرفات میں حسین کہتے ہیں ما وجد من فقدکا وما فقد من وجدکا۔ اے میرے پروردگار، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا۔ کائنات میں حسین سے بڑھ کے ذہنیت تھی ہی نہیں جو یہ جملہ کہتی۔ عجیب جملہ ہے نا، معرفت کا جملہ ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے تو نہ ملا میرے معبود اسے کچھ نہ ملا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے معاف کیجئے گا، ایام عزا قریب ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ حسین نے کربلا میں آنے سے پہلے یہ فقرہ کہہ کے بتا دیا، وہ میرا ہو نہیں سکتا جو خدا کا نہ ہو۔ کوئی عجیب فقرہ ہے، ثقیل فقرہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سماعتوں پہ بوجھ بنے گا، میں جانتا ہوں کہ تارے عقیدت ٹوٹ جائے گا، میں جانتا ہوں کہ جنت کے وعدے میں فرق آئے گا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے حلوہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ امام حسین نے کیا کہا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ بھائی حسین کے جملے کی عکاسی کر کے اسی جملے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین نے مقام عرفات میں 2 باتیں بتائی۔ پہلی بات تو یہ بتائی، غور کیجئے گا، کہ جو اللہ کا نہیں وہ حسین کا نہیں، اور جو حسین کا نہیں وہ اللہ کا نہیں، اس لیے کہ وہ الوہیت بیکار ہے جو حسین تک نہ لائے، اور وہ حسینیت بے معنی ہے جو اللہ تک نہ لے جائے۔ بھائی اگر حسینیت کی کشش آپ کو سجدے پہ مجبور نہ کر دے تو رسم ہو سکتی ہے، عزاداری نہیں ہو سکتی۔ بھائی نہ جانے میں نے کون سی اجنبی بات کہہ دی،
اگر حسینیت کی کشش آپ کو مسلح تک نہ لائے تو سمجھیے کہ عزاداری نہیں ہے، رسم عزا ہے۔ اور اگر عزاداری آپ کی عبادت و شعور و وجدان کو بیدار کر دے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے عزاداری کی ہے، رسم نہیں نبھائی ہے۔ رسم اور ہے، عزاداری اور ہے۔ دوران عزا حسین کے مقصد کو نہ بھولیے۔ آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، آپ حسین کی یاد مناتے ہیں، کربلا نہیں مناتے، معاف کیجئے گا، آپ یاد کربلا مناتے ہیں، کربلا نہیں مناتے۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ کیفیت بتاؤں، حسین نرغہ عادہ میں تیروں کا می برس رہا ہے، دشمن سامنے، ایسی کیفیت میں ابو ثمامہ سیداوی کہتے ہیں مولا دل یہ چاہتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھ لی جائے۔ بھائی درس کربلا دیکھو، حسین کے ساتھی نے نماز کو یاد کر کے بتایا، حسینی وہی ہوتا ہے جو نماز کو یاد رکھے۔ بھائی قوم کی خطا نہیں ہے، سامعین کی خطا نہیں ہے، مجلس کرانے والوں کی خطا نہیں ہے، مجلس سننے والوں کی خطا نہیں ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جنت اتنی سستی کر دی گئی ہے کہ یقین مانیے اس مہنگائی کے دور میں دو چیزیں سستی ہیں۔ ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں اور آپ میرا مزاج جانتے ہیں، طبیعت کی ناسازگاری کے باوجود میں مجلس پڑھنے آ گیا، اور وہ بھی دوسرے کی جگہ پہ چند باتیں کہوں گا۔ اس مہنگائی کے دور میں دو چیزیں سستی ہے، بتاؤں کون سی؟ ایک مولوی، دوسرے جنت۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ یہی مولوی آپ کو خود سستا ہو کے جنت سستے میں دے کے جاتا ہے۔ بھائی خود سستا بکنے کے بعد آپ کو سستے میں جنت دے کے جاتا ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ مولوی کی بات حق ہے یا معصوم کا قول حق ہے؟ خطیب کا ولولہ حق ہے یا دہن عصمت سے نکلا ہوا جملہ حق ہے؟ عجیب بھائی، مجھ سے کہا گیا اصلاحی مجلس پڑھیے، تو اب سنیے، اب جھیل لیجئے مجھے چند منٹ، بتائیے خطیب کا نقطہ حق ہے یا دہن عصمت سے نکلا ہوا جملہ حق ہے؟ امام نے فرمایا ان الجنت حفت بالصعوبات، جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ اچھا انصاف سے بتاؤ، ساری زندگی سیاہ کاریاں کرنے والا بھی جنت میں، نماز تہجد پڑھنے والا بھی جنت میں، جیب کاٹنے والا بھی جنت میں، خمس دینے والا بھی جنت میں، سجدہ نہ کرنے والا بھی جنت میں، نمازیں پڑھنے والا بھی جنت میں۔ توجہ رکھیے گا، حرام کھانے والا بھی جنت میں، حرام سے بچنے والا بھی جنت میں۔ اگر اسی کا نام اسلام ہے تو پھر دھوکہ کس چیز کا نام ہے؟ مجھے بتائیے کہ جنت کو اتنا آسان بنا دیا کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جنت تیری جاگیر ہے۔ یاد رکھیے، ایک فقرہ کہہ رہا ہوں کہ جس جنت میں میسم جائیں، جس جنت میں ابوذر جائیں، جس جنت میں قمبر جائیں، جس جنت میں مسلم بن اوسجہ جائیں، جس جنت میں حبیب جائیں، جس جنت میں زہیر جائیں، اس جنت میں ہم بھی جائیں۔ ایک چھوٹی سی نوکری کے لیے قابلیت کی شرط ہے، توجہ رکھیے گا۔ بھائی آپ نے مجھے منبر رسول پر بٹھایا، کسی لائق سمجھا ہوگا تو بٹھایا ہوگا نا۔ اتنی باتیں تو آپ خود بھی کہہ سکتے تھے۔ یہ میرے سامنے محترم وکیل صاحب کھڑے ہیں، آپ اپنا بیٹھے ہیں، آپ اپنا کیس انہیں یوں ہی تو نہیں سونپ دو گے، بلکہ ایبیلٹی دیکھو گے، صلاحیتیں دیکھو گے۔ یعنی آپ کو اتنا شعور ہے کہ بغیر قابلیت کے آپ کسی کو کوئی چیز نہیں دیتے۔ کوئی یونیورسٹی بھی ڈگری نہیں دے گی جب تک قابلیت نہ ہو، مگر باہر عالم شیعت کے ملا
جنت کو اتنی سستی کر دی کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ تیری جاگیر ہے۔ بھئی عجیب جملے کہہ رہا ہوں، عجیب بات کہہ رہا ہوں۔ قوم کیوں سدھرے گی؟ اس لیے کہ جب ٹھکانہ جنت ہے، آپ کو بھی جنت میں جانا ہے، مجھے بھی جنت میں جانا ہے، تو لوٹ مار مچا لی جائے، چاہے جتنی مچا لی جائے، قتل و غارت گری کر دی جائے، چاہے جتنی کر دی جائے، اوقاف کو لوٹ لیا جائے، چاہے جتنا لوٹ لیا جائے، مال حرام کھا لیا جائے، چاہے جتنا کھا لیا جائے، مسجدوں کے حساب میں گھپلا کر لیا جائے، چاہے جتنا کر لیا جائے، امام بارگاہ کے حساب کو ختم کر دیا جائے، چاہے جتنا کر دیا جائے، غیبت کر لی جائے، چاہے جتنی کر لی جائے، بھائی ٹھکانہ تو جنت ہے نا۔ تو جب مقدر جنت بن گیا تو پھر عمل کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہکانے میں رکھا گیا ہے، آپ کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، آپ کو اتنا بہکا دیا ہے کہ آپ نے ادھر مجلس میں شرکت کی، آپ کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ ہے کسی کے اندر ہمت جو یہ کہہ سکے کہ صاحب آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ مگر مجھے بتائیے کہ اگر جنت مقدر بن گئی ہے تو نماز کی ضرورت کیا ہے، روزے کی ضرورت کیا ہے، حج کی ضرورت کیا ہے، خمس کی ضرورت کیا ہے، حرام سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ جنت اور جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آل محمد کو منہ دکھانے کا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ حسین کے سامنے کیسے جایا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ علی کے سامنے کیسے جایا جائے۔ وہ علی جو اپنے چاہنے والوں کے ہاتھ کاٹ دے، اگر چوری کر لے، وہ علی آپ کو آلائشوں کے بعد جنت میں جانے دے گا؟ نہیں ارباب ازا، یاد رکھیے میں آپ کو قول سنا کے جا رہا ہوں، اور فضائل تو میں پڑھ لیتا ہوں، آپ کو سنائے بھی ہیں، مگر جملہ سنیے گا، میرے چھٹے سرکار کا جملہ ہے۔ میرے چھٹے سرکار کا جملہ ہے۔ ممکن ہے کوئی مجلس کے بعد کہہ دے جا کے سب بڑی بے عقیدت مجلس پڑھ کے گئے ہیں، سب اشکال کر کے گئے ہیں۔ نہیں، جن کے جذبات جنتی ہے میں ان کی بھی قدر کر رہا ہوں، اور میں اپنی بات کی بھی لاج رکھ رہا ہوں۔ میرے چھٹے سرکار نے فیصلہ کر دیا، فکرہ سنیے گا بھائی، کہ اپنے برزخ کا انتظام خود کر کے آؤ، ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں۔ بھائی فکرے کی نوعیت کو نہیں سمجھا، علی مشکل کشا ہیں، مگر عالم برزخ میں کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس صادق امام نے کہا ہے کہ صداقت جس کی زینت ہے، جسے کہا ہی صادق جاتا ہے، اپنے برزخ کا انتظام خود کر کے آؤ، ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ برزخ کیا ہے؟ اب سے موت آنے کے بعد قیامت تک کے سفر کا نام ہے برزخ۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ اب موت آ گئی، ابھی جنت مل جائے گی آپ کو؟ ابھی صراط، میزان، حشر، نشر سب ابھی ہو جائے گا؟ نہیں، ابھی نہیں ہے۔ جو اب مرا ہے اس کا برزخ ابھی سے شروع ہے، جو قیامت کے قریب مرے گا اس کا برزخ کب ہوگا؟ یہ سب باتیں جانتے ہو نا آپ؟ برزخ کیا ہے؟ اللہ کی عدالت کی تصویر کا نام ہے برزخ۔ بھئی عجیب جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، کبھی اس زاویے سے بھی سن لیا کرو۔ دیکھیں نہ میری پاکستانی زلفیں ہیں، نہ پاکستانی میٹر ہے، نہ پاکستانی حلیہ ہے، نہ پاکستانی ادائیں ہیں، میں پیور ہندوستانی ہوں، ہندوستانی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہ۔ اور خلاف مزاج، اور خلاف مزاج مجلس پڑھ رہا ہوں۔ محترم دانش صاحب کے حکم کے مطابق، اور میں نے عرض کیا
کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی اوپنر بیٹسمین کو مڈل آرڈر میں کھلایا جائے کہ آپ یہاں سنگل سے کھیلیے، مگر صاحب وہ خطابت ہی کیا ہے کہ جو حالات کے اعتبار سے منقلب نہ ہو جائے۔ بہرحال تو برزخ کیا ہے، اس سے خوبصورت جملہ میں تقریر میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ میں مان گیا کہ جنت آپ کی میراث ہے، آپ کو ملے گی، مگر مجھے بتائیے کہ برزخ کیا ہے جس کا قرآن میں تذکرہ، جس سے آل محمد نے آپ کو ڈرایا، جس کے انتظام کے لیے محمد و آل محمد نے آپ کو کہا، وہ برزخ کیا ہے؟ تو میں نے جملہ کہا ارباب اعزا، اس انداز سے بھی کبھی کبھی سنا کرو کہ برزخ کچھ نہیں ہے، عدالت الہی کی ایک تصویر کا نام برزخ ہے۔ دلیل دے دوں بھائی قرآن کی آیت کی روشنی میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کیا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا وہ بھی دیکھ لے گا۔ مجھے بتائیے کہ جب احساس اور ضمیر اور طبیعت اور فطرت انسان کی بے چین ہوتی ہے، یاد رکھیے گا دو چیزیں ہیں، کبھی اپنی بڑائی پر تکبر ہو جانا، کبھی اپنے گناہ پہ ندامت ہو جانا۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ اچھائی نہیں ہے جس کے بعد تکبر ہو جائے، وہ گناہ نہیں ہے جس کے بعد ندامت ہو جائے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تکبر کب ہوتا ہے؟ اچھائیوں پہ تکبر ہوتا ہے۔ کسی کو اپنی برائی پہ تکبر ہوا؟ نہیں ہوا۔ تاریخ میں ایک نظیر لاؤ، ایک مثال پیش کرو کہ کسی کو اپنی برائی پر تکبر ہوا ہو۔ جسے بھی ہوا اپنی اچھائی پر تکبر ہوا، اور دلیل دے رہا ہوں کہ جب اچھائی پہ تکبر ہوا تو ابلیس بنا، جب برائی پر ندامت ہوئی تو حر بنا۔ بھائی دو جملوں میں تاریخ ہے کہ نہیں؟ بڑی تاریخ ہے۔ ابلیس، کیا نام تھا اس کا؟ عزازیل، ملائکہ کا ہم نشین، اور کہاں عبادت نہیں کی اس نے۔ تاریخ میں نے پڑھا، نجم الحسن قراروی صاحب نے لکھا یہ جملہ کہ روئے زمین پر اس نے کسی جگہ کو نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں پہ سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آسمانوں پہ عبادت کرتا رہا، فرشتوں کی بزم میں عبادت کرتا رہا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ عبادت ایسی دو دھاری شمشیر کا نام ہے کہ جب یہ اپنے نقطہ کمال پر پہنچ جائے تو انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور جب یہ تلوار اپنے ہی گلے کو کاٹنے لگے تو پھر شیطنت سامنے آتی ہے۔ کتنی عبادت کی، مگر ایک احساس نے شیطان کو شیطان بنا دیا۔ احساس کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بھائی خدا کی قسم دنیا میں جھگڑا ہی یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ قرآن کس سے بیان نہیں کرتا؟ قرآن عبرتوں کی کتاب ہے، قرآن نصیحتوں کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن رہبری دیتی ہے، قرآن انسانیت اور آدمیت سکھاتی ہے۔ بھائی پوری دنیا کا جھگڑا ہی یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب عبادتوں پہ ناز ہو یا اچھائی پہ ناز ہو یا دولت پہ ناز ہو یا صحت پہ ناز ہو، اور یاد رکھیے کہ نہ صحت کچھ معنی رکھتی ہے، نہ مال کچھ معنی رکھتا ہے،
ہمارا جملہ ہو تو قبول نہ کیجئے. خالق نہج البلاغہ نے عجیب جملہ کہا. کتاب نہج البلاغہ میں جملہ ہے خدا کی قسم کہ دیکھو مال اور جان پر غرور نہ کرو، اس لیے کہ جسے امیر دیکھ رہے ہو وہ غریب ہو جاتا ہے، جسے صحت مند دیکھ رہے ہو وہ بیمار ہو جاتا ہے. اور خالق نہج البلاغہ نے تو عجیب انداز سے کہا کہ کتنے ایسے تھے جو لائق رحم تھے آج لائق فخر ہو گئے، اور کتنے لائق فخر تھے کہ آج لائق رحم ہو گئے. یہ دنیا ہے صاحب، یہ دنیا کسی کی جاگیر نہیں ہے، لہذا تکبر نہ کیجئے. کیوں بھائی؟ اپنی طرف سے جملہ کہوں تو آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے چاہے جو کہہ دیں، مگر نہیں سرکار امیر المومنین کا عجیب جملہ. کیوں تکبر نہ کرو؟ بس ارباب اعضا، میں تو حاضر ہو گیا تھا ورنہ مجلس پڑھنے کی کیفیت بالکل نہیں تھی. آخری بات اور تھوڑے سے مصائب اور زحمت تمام. کیوں منع کیا؟ تکبر کرنے کے لیے کیوں منع کیا؟ کیوں نہ کرے تکبر؟ بھئی اچھا لباس ہے، تکبر کرنے کا حق ہے. ابھی ایام عزا آئیں گے، لباس پہ ذہن میں آیا، آپ یقین مانیے کہ شیعہ قوم بنیان کا کمپٹیشن، کرتے کا کمپٹیشن، اور اتنا کمپٹیشن بڑھا دیا کہ اب بازار میں محرم ڈیزائن چالو ہو گیا. میں عجیب جملے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم. بھائی پورے سال افسوس کے ساتھ بہت بڑا المیہ ہے شیعہ قوم کا کہ اتنی خریداری عید الفطر پر نہیں ہوتی جتنی خریداری محرم پر ہوتی ہے. کون سمجھائے، کون بتائے کہ حسین کی عزاداری ہلکے لباس میں بھی ہو سکتی ہے. وہ زمانہ یاد کیجئے جب بزرگ پرانے کپڑوں کو رنگ دے کے محرم میں پہنا کرتے تھے. وہ ہم سے افضل تھے جو اپنے سالن میں پانی ڈال کے اسے بے لذت کر کے کھایا کرتے تھے. ہم شیرمال کھانے کے بعد حق ادا نہیں کرتے، ہم بریانی کھانے کے بعد حق ادا نہیں کرتے. ہم اپنے کپڑوں سے عزاداری منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی بحثوں میں عزاداری تلاش کر رہے ہیں، ہم اپنی انا میں عزاداری تلاش کر رہے ہیں، ہم اپنے پروگرام کی گھمنڈ اور تکبر میں عزاداری کو تلاش کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ رسم ہو سکتی ہے، حسینیت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ حسین خاک نشینی سکھا رہے ہیں. ارباب اعزا وہ جملہ کہوں کہ تکبر کو کیوں منع کیا؟ یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور چلیے بھائی میں آپ ہی کو کیوں کہوں، علماء کرام کا حال دیکھیے صاحب. ایام عزا آئیں گے، ایک سے ایک قبائیں، ایک سے ایک عبائیں، 6 مہینے کا امامہ، 3 مہینے کا امامہ، اور اب تو مہینے بھی ختم ہو گئے، اب تو ہندوستان میں امامے رکھے جانے لگے. کمال کی بات ہے صاحب، ہندوستان میں لباس رسول کا اچھا خاصا احترام تھا. ڈر لگنے لگا، مجھے بھی شوق ہوا تھا کہ میں امامہ لے کے آؤں، مگر یقین مانیے اپنی ٹوپی میں کافی اعتبار نظر آنے لگا. یہ حال ہے. معصوم نے فرمایا تھا لا یعرفون العلماء الا بثوب الحسن. میں آپ کو کیا کہوں، علماء نہیں پہچانے جائیں گے مگر اچھے اچھے لباس کے ذریعے. ارے ان قباؤں کو دیکھو، بوسیدہ قبائیں منبر پر خدمت کر گئی، بوسیدہ امام ممبر پہ خدمت کر گئے، جرنل ڈبوں میں سفر کرنے والے خدمت کر گئے، پیدل آنے والے خدمت کر گئے، بیل گاڑیوں پر بیٹھ کے سفر کرنے والے خدمت کر گئے. مگر آج ایسی کلاس میں آنے کے بعد بھی رسم مجلس تو ہوتی ہے مگر دین نہیں سکھایا جاتا، اس لیے کہ ڈر ہے کہ کہیں مجلس فلوپ نہ ہو جائے. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں. اور قوم کا حال یہ، کمپٹیشن دیکھیے گا صاحب، میرے یہاں کا اشرا، تبرک اعلیٰ، ذاکر اعلیٰ. بھئی کیا معیار ہے اس کی علویت کا؟ معیار تو بتاؤ، اس کی بلندی کا معیار تو بتاؤ. کیا کوئی اور اسلام بتائے گا؟ کیا کوئی اور کربلا سکھائے گا؟ کیا کسی اور امام کا تذکرہ کرے گا؟
کہا نہیں صاحب بہت دور سے آ رہے ہیں. تو اگر دور سے آنے والا مولوی ہوتا ہے تو امریکہ سے بلانا چاہیے. ارباب ازا یہ وہ ساری کیفیتیں ہیں جو رسم ازا میں اس طرح شامل ہو گئی کہ آپ چاہ کے بھی کاٹ نہیں سکتے, اور کسی کی ہمت نہیں ہے جو آ کے ان چیزوں پہ روشنی ڈالے. بھئی کیوں روشنی ڈالے گا؟ اپنا لفافہ کسی کو کم تھوڑا ہی کرنا ہے. بھئی کمال کی بات ہے. بھئی ایک جملہ کہہ رہا ہوں حیدر بھائی, آن دی ریکارڈ جملہ آ گیا. ویسے تو میں ختم کر رہا تھا. جب مباہلہ ہوا اور نجران کے عیسائی پیغمبر سے ملاقات کے لیے گئے اور ارادے سے چلے کہ آج نعوذ باللہ جملہ کہہ رہا ہوں خاکم بدین, آج یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے نمٹ لیا جائے. میں نے پہلے خاکم بدین کہا. چلے کون؟ اسقف, احتم, عاقب, سعید, یہی تو 4 پادری تھے نا. جملہ سنیے گا کہ جب منافع سامنے ہوتے ہیں تو زبان نہیں کھلتی. اسقف کے گھوڑے کو اچانک ٹھوکر لگی, زمین پر گر گیا. گھوڑا بھی لہو لہان, اسقف بھی لہو لہان. فکرہ سنیے گا, مباہلہ بہت سنا ہوگا, اس پہلو کو نہیں سنا ہوگا. گھوڑا بھی لہو لہان, اسقف بھی لہو لہان. عیسائی پادری 4 تھے, ایک گرا. کیوں گرا معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء کو برا کہہ رہا تھا. فوراً گھوڑے کو ٹھوکر لگی, گھوڑا گرا. گھوڑا لہو لہان ہوا, اسقف لہو لہان ہوا. جو سب سے بڑا پادری تھا حاتم, اس نے کہا دیکھا محمد کو برا کہنے کا انجام. اسقف نے اٹھ کے کہا جب ایسی بات ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فکرہ سنیے گا, جب محمد حق ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو احتب نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ ایمان تو لے آئے مگر ہمارے حلوے مانڈے کا کیا ہوگا؟ بھائی ہو گئی مجلس, ہمارے حلوے مانڈے کا کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ مولوی جانتے نہیں, بے خبر نہ سمجھیے آپ, بے خبر نہیں ہے. قسم بخدا بے خبر نہیں ہے. مولوی بے خبر ہو ہی نہیں سکتا. جو پوری قوم کی خبر رکھتا ہو کہ کہاں عشرہ کتنے کا ہے, وہ بے خبر نہیں ہو سکتا. لیکن وہ آپ کو بے خبر رکھتا ہے, وہ آپ کو اچھی بات نہیں بتائے گا. وہ کیوں بتائے گا آپ کو بھائی اچھی بات؟ کوئی اپنی روزی روٹی پہ ٹھوکر تھوڑا ہی مارے گا. آپ مجھے بتائیے کہ خطابت کل بھی ہوتی تھی, آج بھی ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے. میں بزرگوں سے پوچھتا ہوں, محترم رضی بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں, محترم بیٹھے ہیں, اور دیگر بزرگ جن کے میں نام نہیں جانتا, نثار بھائی بیٹھے ہیں, محمد بھائی بیٹھے ہیں, کہ کل کی خطابت میں اور آج کی خطابت میں فرق کیا ہے؟ کل اسی منبر سے مجلس پڑھی ہوتی تھی تو کوئی غیر شیعہ شیعہ ہو جاتا تھا. کیفیتیں ہے کہ نہیں؟ پوری بستیاں شیعہ ہو گئی. جو بے نمازی ہوتا تھا وہ نمازی ہو جاتا تھا, جو بے عمل ہوتا تھا وہ عہد کر کے اٹھتا تھا کہ میں آج سے عمل کروں گا. آج خطابت میں وہ چاشنی کیوں نہیں؟ دلیل دوں بھائی, دلیل یہ ہے کہ کل کے علماء نے جو محنتیں کی تھی, علم حاصل کیا تھا, روحانیت کے چراغ جلائے تھے, للہیت کے چراغ جلائے تھے, اخلاص عمل تھا, محنت تھی, مشقت تھی, سب کچھ تھا, یاد الہی تھی, سب کچھ تھا, مگر کیسٹوں کا زمانہ نہیں تھا. معاف کیجئے گا مجھے, سب کچھ تھا, نقالی کا دور نہیں تھا. آج خطابت چل رہی ہے مگر بڑھ نہیں رہی ہے. کولہو کا بیل پورا دن چلنے کے بعد بھی وہیں کھڑا ہوا ہوتا ہے, چلتا ہے مگر بڑھتا نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مجھے بتائیے کس مجلس نے آپ کے ذہن کو منقلب کیا؟ دیکھیں میں مجلس پڑھنے نہیں آیا, میں ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے آیا ہوں.
کوئی سی مجلس ایسی ہے کہ جس میں آپ کا ذہن منقلب ہوا ہو اور آپ کی طبیعت میں ایک وجدان آیا ہو، کیفیت آئی ہو کہ صاحب کیا مجلس ہوئی ہے؟ بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھیں گے، خمس نہیں دیتے تھے، خمس دیں گے۔ ہوتی ہے کوئی مجلس؟ دو وجہ ہے۔ بانی مجلس کو خطرہ کہ کہیں تیری مجلس فلوب نہ ہو جائے، ذاکر کو خطرہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تجھے نہ بلائے۔ انہی دو باتوں کے درمیان میں مجلس ہوتی ہے۔ بانی مجلس واہوائی چاہتا ہے، ذاکر شہرت اور داد و تحسین چاہتا ہے۔ منبر رسول قوم کی ہدایت کی جگہ تھی۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ مدرسوں کا حال دیکھیے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہیں کوئی تعلیمی مرکز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیفیتیں ختم ہو گئی ہے، حکومتوں کی ٹیڑھی نظر۔ اب میں تفصیلات کا وقت نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، لے دے کے اس قوم پہ منبر بچا، نہ کوئی سرٹیفکیٹ پوچھتا ہے، نہ کوئی ڈگری پوچھتا ہے، نہ کوئی قابلیت پوچھتا ہے، نہ کوئی ایبیلٹی پوچھتا ہے۔ ارے مدرسے کے پیچھے سے تو کیا، جو سامنے سے بھی نہیں گزرا وہ بھی ذاکر ہے۔ جو جتنا بڑا ایکٹر ہے وہ اتنا بڑا ذاکر ہے، اور اسے ذاکر بنانے میں آپ کا ہاتھ ہے، اسے خطیب بنانے میں آپ کا ہاتھ ہے، اسے شہرت کو بڑھانے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، میں بات کر رہا ہوں کہ آج علماء کرام پڑھے لکھے لوگ گوشہ و کنار میں بیٹھے ہیں، جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ صرف آپ کے خطابت کے چٹخارے نے انہیں کونوں میں بٹھایا ہے۔ نقال برسر منبر دہاڑ دہاڑ کے بول رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے، میں منبر رسول سے لائیو ٹیلی کاسٹ مجلس ہو رہی ہے، سب سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں ببانگے دول کہہ رہا ہوں، جس کا دل چاہے میری مخالفت کر کے دیکھے، اور ہمت ہو تو سامنے بات کر کے دیکھے۔ میاں مسئلہ قابلیت کا بعد میں ہے، اردو کا املا بعد میں صحیح ہوتا ہے، پہلے قوم کا خطیب بن جاتا ہے۔ منبر رسول کی عظمت کی قسم پوچھئے، منبر سے اترنے کے بعد دو مسئلے پوچھئے، تاریخ کے دو سوال پوچھئے، اما عشرے کے دوران کہیے کہ نماز پڑھا دیجئے، نہ جانے کتنے ذاکرین کو دیکھا، جمعہ پڑھا دیجئے، کیا صاحب محرابی نہیں ہے، منبری ہے۔ ارے کمال کی بات ہے، جو محراب میں نہیں کھڑا ہو سکتا اسے منبر رسول پہ آنے کا حق کس نے دیا؟ یہ سابقے ہیں، یہ تجربے ہیں۔ ارباب اعضا اپنے منبر کو بچائیے۔ ہر مداری آنے کے بعد آپ کو ڈگڈگی بجا کے جس طرح چاہتا ہے لوٹ لیتا ہے، اور مجمع نام حسین کا اتنا دیوانہ کہ صاحب ظاہر ہے کہ حسینیت ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں؟ لہٰذا جو بھی آ کے کہتا ہے کچھ نہیں۔ اما مسئلہ یہ ہے کہ جاہل آپ کو جہالت کے علاوہ دے کیا سکتا ہے؟ جسے خود نہ آتا ہو۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اور کافی وقت ہو گیا اور مجلس ختم کرتا ہوں۔ شعر سن لیجئے، آپ نے بہت سے شعر سنے ہوں گے، میرٹھ تو شاعری کا گڑھ ہے، بہت سے شاعر ہیں۔ ایک شعر میں بھی پڑھتا ہوں، شعر سنیے گا۔ ایک چرب زبان اپنا ہنر بیچ رہا تھا، شعر سنیے گا، اور ایام ازاں میں اس شعر کو جہاں جہاں مجلس سنے تمہیں خدا کا واسطہ دہرائیے گا۔ ایک چرب زباں اپنا ہنر بیچ رہا تھا، اندھا تھا مگر نور نظر بیچ رہا تھا۔ اب عالم یہ ہے کہ خود اندھے ہیں مگر ضیاؤں کا سامان لیے گھوم رہے ہیں، خود نابینا ہے مگر روشنیوں کے چراغ بانٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بٹوا رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی خود سے کچھ نہیں بنتا، جسے بناتی ہے پبلک بناتی ہے۔
یہ بنانے پر آئے تو کسی جاہل کو خمینی ہند بنا دے، یہ اتارنے پر آئے تو کسی شریف کو ذلیل کر دے، یہ جب بنانے پر آئے تو شام میں ایک جھوٹے بے دین کو حاکم بنا دے، اور جب یہ بے وفائی کرنے پر آئے تو سجدہ معبود میں سر پہ ضربت کھانے والے کو کہا جائے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ اس دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کسی کو کچھ بھی بنا سکتی ہے، یہ نہ جانے کسے کیا بنا دے۔ ارباب ازا آپ کو بتاؤں کیا تقابل ہے؟ یہ جو سامنے نالی بہ رہی ہے، اس نالی میں بہتی ہوئی گندگی کا اور آپ نے اپنے کپڑوں پر جو پرفیوم لگایا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی تقابل ہی نہیں ہے، مگر دنیا تقابل کر دیتی ہے۔ بس ارباب ازا پڑھ چکا، اور دلیل ہے کربلا۔ بھائی کہاں کتوں سے کھیلنے والا یزید اور کہاں تطہیر کے سائے میں پلنے والا حسین، مگر یہ دنیا ایسے تقابل کر دیتی ہے، یہ دنیا ایسے مقابلے پر لا کے کھڑی کر دیتی ہے۔ ارباب ازا یہ دنیا کی ستم ظریف ہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یزید کو یزید کسی اور نے نہیں بنایا تھا، عوام نے بنایا تھا۔ حسین کو مظلوم کسی اور نے نہیں بنایا تھا، عوام نے بنایا تھا۔ آپ حر کا تذکرہ کرتے ہیں مگر حر کے کردار پہ عمل نہیں کرتے۔ باطل کے خلاف آواز اٹھانے کا نام حریت ہے، اور باطل کے سامنے سر ٹیکنے کا نام یزیدیت ہے۔ حسین آپ کو سر اٹھانا سکھاتے ہیں، سر جھکانا نہیں سکھاتے۔ ارباب ازا حق بولیے، یہ زندگی بہت انمول ہے مگر اتنی انمول نہیں ہے کہ ہم جنت کو بھی اس پہ قربان کر دیں۔ عجیب جملہ کہہ رہا ہے، زندگی انمول ہے، پھر سنیے گا، مگر اتنی انمول نہیں کہ ہم اپنی جنت کو بھی اس زندگی پر قربان کر دے۔ دلیل سنیے حسین ابن علی کیا کہتے ہیں۔ ارباب ازا امام حسین فرماتے ہیں کہ جب موت آنی ہی آنی ہے تو کیوں نہ حق پہ آ جائے۔ یہ فقرہ حسین کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کیا انکساری کا درس ہے، کیا تواضع کا درس ہے۔ کربلا درسگاہ ہے نا، حسین نے جس زانو پر علی اکبر کا سر رکھا اسی زانو پر جون کا سر رکھا، یہ درس مساوات دیا۔ ارباب ازا یہ درس مساوات تھا۔ قاصد صغرا کو جب پہچان نہ سکا اور اس نے سلام کیا، کیا آپ ہی حسین ہیں؟ تو سر جھکا کے کہا میں ہی حسین ہوں۔ درس انکساری دیا۔ اپنی زندگی میں گلے پر خنجر چل رہا ہے اور زینب نے خیام سے باہر ہو کے کہا بھیا، کہا زینب واپس چلی جاؤ، ابھی میں زندہ ہوں۔ درس غیرت دیا۔ قدم قدم پر حسین نے قربانیاں نہیں دی بلکہ ہمیں درس دیا۔ گلا کٹ جائے مگر باطل کے سامنے نہ جھکے، اس لیے کہ سوال باطل کے سامنے سر جھکانے والوں سے بھی ہوگا اور باطل پرستی پر خاموشی اختیار کرنے والوں سے بھی ہوگا۔ حسین کربلا میں درس دے رہے ہیں، اور کیسا درس؟ ہم چند نیکیاں کرنے کے بعد، بس ارباب ازا دو چار فکر مسائب کے پڑھوں گا، میں طبیعت میں نہیں ہوں۔ آپ غور فرمائیے گا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی کس انکساری سے اپنے معبود کو یاد کیا۔ ہم چند سجدے کرنے کے بعد، ہم چند اچھائیاں کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکیوں کو جیت لیا ہے۔ حسین ابن علی، حمید ابن مسلم کا جملہ ہے، غور سے سنیے گا، پوری کربلا حسین کے چہرے میں نظر آتی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جیسے جیسے قربانیاں دے رہے تھے چہرے پہ ایسے ایسے رونق بڑھ رہی تھی، اور ہر قربانی کے بعد دعا کرتے تھے اللہم تقبل منی القربان، اے پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے۔
یہ ہے انکساری حسین. قاسم کی لاش کے برابر میں علی اکبر کی لاش کو رکھا، سر سے امامہ اتار کے کہا پروردگار حسین غریب ہو گئے، میری قربانی کو قبول کر لے. کیا انکساری ہے حسین کی. میں مرثیے کے 2-4 بند پڑھ کے اور مجلس کو تمام کرتا ہوں، سنیں گے. آپ نے انیس کی زبان میں حسین کی مظلومیت کا تصور دیکھا ہے، آپ نے حسین کی شجاعت کا قصہ پڑھا ہوگا، مگر انیس آپ کو کربلا میں وہ حسین دکھانا چاہتے ہیں ان 2-4 بند میں کہ جو حسین قربانی دینے کے بعد بھی، اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اپنے معبود کے سامنے کیسے کہتا ہے، گڑ گڑا کے جیسے کوئی بندہ ناچیز اپنے خالق سے مانگتا ہو، ایسے حسین کربلا کے میدان میں اپنے اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد جہاں آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے، اے نفس مطمئن، آجا اپنے رب کی طرف پلٹا. وہاں بھی حسین جہاں اطمینان کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جہاں اللہ کی مرضی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، وہاں بھی انیس کہتے ہیں کہ کس انداز سے حسین تواضع، انکساری، خاکساری، بندگی کے سامنے بندگی کی تصویر بنے ہوئے تھے. انیس کہتے ہیں کہ جب 71 لاشیں حسین نے اٹھا لیے، میں مصائب زیادہ نہیں پڑھوں گا، توجہ شرط ہے، جب 71 لاشیں اٹھا لیے اور سب سے آخر میں اصغر کا لاشا اٹھا رہے تھے، تو انیس اس منظر کو شعروں میں کہتے ہیں. کون سا حسین ہمیں یاد دلاتے ہیں؟ کہتے ہیں جب مر گئے ہفتاد و دو تن راہ خدا میں، تنہا رہے شاہ شہداء دشت بلا میں، کوئی نہ رہا شہ کے عزیز و رفقا میں، طاقت نہ رہی جسم امام دو سرا میں. ارے انصار کی رونق تھی نہ دربار تھا باقی، لٹنے کو حرم مرنے کو سردار تھا باقی. انیس کہتے ہیں کچھ بھی باقی نہیں تھا، بس حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا تھا. دیکھیے انیس کس حسین کی بات کر رہے ہیں اور حسینیت کا کون سا رخ پیش کرتے. اس کے بعد انیس کہتے تھے، فرماتے تھے ہاتھوں پلیے لاشائے اصغر. مصرع سنیے گا، خدا کی قسم کلیجہ باہر آ جائے، منہ سے کلیجہ نکل جائے. انیس کہتے ہیں فرماتے تھے ہاتھوں پلیے لاشائے اصغر، مقبول ہو اے بہر الہ ہدیائے احقر. کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور، ارے تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر. جہاں اس نے محبوں کے جو بچوں پہ فدا کی، شش ماہ پہ بالکل ہے یہ تائید خدا کی. اور اس کے بعد انیس کس حسینیت کا تصور دلاتے ہیں سنیے گا. مجھ میں تھی یہ ہمت، شہادت علی اصغر کے بعد کا تصور ہے، ہاتھوں پہ لاشا اصغر کو لیے انیس کہتے ہیں، حسین کی زبان میں کہتے ہیں مجھ میں تھی یہ ہمت کہ بھرے گھر کو لٹاتا، ماں قتل ہو اکبر ادھر اصغر کو میں لاتا. تڑپے یہ میرے ہاتھ پہ میں لب نہ ہلاتا، ارے بازو ہو جدا ہاتھ نہ امت پہ اٹھاتا. یوں خوش کوئی ہنگام تباہی نہیں ہوتا، ارے بندے پہ یہ بے فضل الہی نہیں ہوتا. اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی انیس کہتے ہیں کہ حسین کی زبان سے یہی تھا کہ میرے معبود یہ سب کچھ تیرے فضل کا کرم ہے، یہ تیرے فضل کا صدقہ ہے، ورنہ حسین کے بس میں کہاں تھا کہ یہ قربانیاں پیش کرتا. اس کے بعد کہتے ہیں انیس حسین کی زبان میں کہ آدم کی دعا فرقت جنت میں ہے مشہور، یثرب سے نکل کر میں رہا خرم و مسرور.
یعقوب کے پہلو سے جو فرزند ہوئے دور، اس درجہ وہ روئے تھے کہ آنکھیں ہوئی کافور۔ ارے بندے پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، قربانی اکبر کی مجھے عید ہوئی ہے۔ انیس کہتے ہیں وہ آدم تھے کہ جو جنت کے فراق میں روئے، میں یثرب سے نکل کے بھی نہ رویا۔ اور دو بند اور پیش کرتا ہوں اور مجلس یہیں پر تمام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی۔ مصرے سنیے گا، انیس کہتے ہیں غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں، لاشا اصغر کو لیے ہوئے اپنے معبود کے سے مخاطب ہو کر حسین کہتے ہیں، اور انیس اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی۔ تو سر پہ ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی، ہاں ایک بحاجت ہے حسین ابن علی کی، ارے سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی۔ حسین کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ارے میری کوئی حاجت نہیں، بس اتنی حاجت ہے کہ میں نبی کی نواسی کو سر ننگے نہ دیکھوں۔ پھر سنیے گا اور مجلس تمام ہے، غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی، تو سر پہ ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی، ہاں ایک یہ حاجت ہے حسین ابن علی کی، ارے سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی۔ ارے بے پردہ وہ ہووے کہ میں پیوند زمین ہوں، اور یوں تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں ہوں۔ حسین کہتے ہیں پروردگار ارے سارے امتحان لے لے مگر زینب کو بے پردہ نہ دکھانا۔ ارباب عزا ایک جملہ کہوں گا، ارے میرے مولا آپ کے صبر کو میرا سلام ہے کہ 71 لاشیں اٹھائے، کربلا میں زخم پہ زخم سہے، مگر میرے مولا کسی مصیبت پر شکر معبود کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ مگر جب زینب کی بے ردائی کی بات آئی تو دعا کر کے کہا اے پروردگار مجھے زندگی میں یہ منظر نہ دکھانا، مگر میں کس منہ سے کہوں کہ سجاد ماں بہنوں کو دیکھ رہا تھا، زینب بے پردہ جا رہی تھی، منادی ندا دے رہا تھا، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، آؤ تماشا یوں تماشا دیکھ لو۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عظیم ترین عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ خداوند کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہن کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار فرش عزا پر موجود تمام مومنین و مومنات کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمیں مقصد امام حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں جناب خدیجہ کے پاک مال کا واسطہ انہیں صاحبان روزگار قرار دے۔ پروردگار عالم تجھے جناب مسلم ابن عقیل کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما۔ خداوند کریم تجھے سید الساجدین امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں میں جو جوان بھائی بہن موجود ہیں انہیں ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ خداوند کریم زیادہ امتحان نہ لے، حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔